حضرات محترم، آپ کے علم میں ہے کہ آج 4 ربیع الاول ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو مزید بڑھا دیتا ہے، دو چند کر دیتا ہے۔ ویسے تو سارے دن، ساری راتیں، سارے موسم آپ ہی کے ہیں، آپ ہی کے صدقے یہ کائنات بنی ہے، آپ ہی کے صدقے ہمارا وقار، ہماری عزت، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن عام طور پہ انسانوں کا یہ مزاج ہے کہ کسی واقعے کے حوالے سے یاد ذرا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ سال کے ہر دن حضور کا تذکرہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے اپنی بہتری کے لیے ہے، اپنی ایمان کی سلامتی کے لیے ہے، اپنی نجات کے لیے ہے۔ لیکن خاص طور پر ان دنوں میں اگر یہ تذکرہ کیا جائے تو مزید اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، مزید ہمارے ایمان میں ترقی ہوتی ہے کہ اللہ نے اس مہینے کو منتخب فرمایا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے۔ اللہ نے یہ پورا قرآن مجید جو ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن مجید اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن حالات کے اندر جو ہے دین کا پیغام پہنچایا، وہ کون کون سے حالات پیش آئے، کس کس طرح آپ نے دین کا پیغام پہنچایا، اللہ کی طرف سے کس کس طرح آپ کے ساتھ محبت کے، رحمت کے، مدد کے اور نصرت کے واقعات ہوئے، اور کون کون سے سبق ہے جو مسلمانوں کو اس سے ملے۔ ہر صورت اور ہر آیت کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبق جو ہے وہ مضمر ہے حضور کی سیرت کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کو عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں کو اس سے یہ سبق دیا ہے کہ تم اتحاد اور اتفاق کو قائم رکھو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔ اس آیت میں اللہ آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی، اور اللہ نے تمہارے اوپر ایک نعمت کو بھیجا جس نعمت اور جس رحمت کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو گئی۔ اکثر مفسرین کا یہ خیال ہے کہ اس نعمت سے مراد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو رحمت، وہ جو نعمت آپ نے بھیجی تھی، اللہ نے بھیجی تھی، وہ اصل میں حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ذریعے سے انہوں نے لوگوں کے دلوں میں محبت، اتفاق اور اتحاد پیدا کر دی۔ آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت اہم سبق جو ہے وہ آپس کا اتحاد اور اتفاق ہے۔ اچھا، آپس کا جو اتحاد اور اتفاق ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم سارے ایک نقطے پر جمع ہو جائیں، ہم سارے ایک بات کو مان لیں، نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے انسانوں کو عقل دی ہے، اور جب تک انسانوں میں عقل باقی ہے تو اختلاف تو موجود رہے گا۔ اتحاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اختلاف کے آداب سیکھیں، دوسروں سے اختلاف رکھتے ہوئے آپس میں محبت رکھیں، یہ اتحاد ہے۔ یعنی اختلاف کو ہم ختم نہیں کر سکتے، میرے سوچنے کا انداز اور ہے، آپ کے سوچنے کا انداز اور ہے، اللہ نے انسانوں کی طبیعتیں اسی طرح بنائی ہیں، انسانوں کے مزاج مختلف ہیں، تو وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اتحاد کی غلط دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ سارے لوگ ایک نقطے پر جمع ہو جائیں، ممکن نہیں ہے، یہ پچھلے 1500 سال میں نہیں ہوا اور نہ آئندہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جس رائے پر آپ کو اطمینان ہے اس رائے پر عمل کیجئے، لیکن دوسروں کے ساتھ مت جھگڑیے اور دوسروں کو برا بھلا مت کہیے، ان کو ان کی رائے پہ عمل کرنے دیجئے، صرف پیغام جو ہے پہنچا دیجئے۔ اگر آپ کے نزدیک اپنی آپ کی رائے بہتر ہے تو احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے دوسرے کو پیغام پہنچا دیجئے، بس آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپس میں اختلاف رکھتے ہوئے اور دوسرے کو اختلاف کا حق دیتے ہوئے آپس میں محبت رکھیں، یہ ہے اتحاد۔ یعنی یہاں پہ ہر شخص یہ کہتا ہے
کہ تم اب میرے یہاں جو سائن بورڈ لگا ہوا ہے وہ لگا رہے، دوسروں کے سائن بورڈ اتر جائیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جس طرح آپ کو اپنے سائن بورڈ سے محبت ہے، دوسروں کو بھی ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہم نے جس بات کو ہم بہتر سمجھتے ہیں اس بات کو دوسروں تک اچھے طریقے سے پہنچانا، یہ کافی ہے۔ باقی ان کی ذمہ داری ہے، اللہ خود ہی پوچھے گا، اگر وہ غلطی پر تھے تو اللہ پوچھ لے گا۔ تو یہ اس اتحاد کا یہ مطلب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو کہا کہ نہیں اسی ایک ہی بات کو مانو، نہیں۔ صحابہ کے مزاج، ان کی عادات، ان کے طور طریقے اور ان کی طبیعتیں مختلف تھیں، اور اس کے اعتبار سے وہ کام کرتے تھے۔ دیکھیں نا، غزوہ بدر میں جب یہ مشورہ ہوا کہ قیدیوں کا کیا کیا جائے، تو حضرت عمر نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور یہ کہا کہ بلکہ ان کو ان کے رشتہ داروں کے حوالے کیا جائے، وہ ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں۔ اب یہ ایک مشورہ ہے، اب صحابہ نے اس پہ شور نہیں مچایا، ٹھیک ہے آپ کی رائے ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ نہیں، اس کا بہتر حل یہ ہے کہ آپ ان سے جرمانہ لے کر، فدیہ لے کر چھوڑ دیں۔ اب دونوں کی ایک ایک رائے ہے، اور کسی نے دوسرے کو برا بھلا نہیں کہا، اپنی اپنی رائے پر قائم رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی رائے پر فیصلہ فرمایا۔ لیکن حضرت عمر کو برا نہیں کہا، نہ کسی اور صحابی نے کہا، کہ دونوں کو اپنی رائے رکھنے کا حق حاصل ہے۔ اسی طرح دین کے اندر، ہمارے دین میں جو اختلاف ہیں، یہ اختلاف ایسے نہیں ہیں کہ ہم اس پر کوئی مطلب اتحاد نہیں کر سکتے۔ دوسروں کو اختلاف کا حق دیجیے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو اختلاف کا حق نہیں دیتے، ہم سمجھتے بس میں جو کہہ رہا ہوں وہ حق ہے۔ ایسا نہیں، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا باغ لگایا تھا، کوئی بھٹا نہیں لگایا تھا کہ ایک ہی مارکے کی اینٹیں لگی رہیں، نہیں۔ ہر صحابی کے مزاج، ہر انداز، طبیعتیں مختلف تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، اور بعض صحابہ آپ کے وضو کا پانی لے کر چہرے پر مر رہے تھے، اور اس موقع پر ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے، جید بڑے صحابہ بھی موجود تھے، اور وہ کھڑے تھے۔ کچھ اور صحابہ آپ کے وضو کا پانی لے کر اپنے چہرے پر مر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، صحابہ سے پوچھا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ہمیں آپ سے محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو مجھ سے محبت ہے وہ ہمیشہ سچ بولے، وہ امانت کا حق ادا کرے، اور اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک کرے۔ لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا، لیکن اس پہ ذرا غور فرمائیں، اس عمل کو آپ نے منع نہیں کیا، لیکن صحیح طرف رہنمائی کر دی۔ اور جو بڑے صحابہ تھے انہوں نے بھی یہ عمل نہیں کیا، کہ کسی صحابی نے کسی دوسرے صحابی سے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ان کا مزاج تھا، ان کی طبیعت تھی، کر لیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جو انداز ہیں وہ بھی مسلمانوں میں مختلف ہیں، اور کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کو کوئی شریعت کے خلاف عمل نہیں آپ کر رہے، تو محبت کا کوئی انداز جو بھی آپ اپنا لیں، کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ شریعت کے خلاف نہ ہو، شریعت کا کوئی حکم جو ہے اس سے نہ ٹوٹتا ہو۔ تو یہ طریقے مختلف رہیں گے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک سفر پہ جا رہے تھے، حضرت عمر بھی تھے، اور سیدنا عمار ابن یاسر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں جید صحابی ہیں۔ راستے میں ظاہر ہے رات کو قیام کیا، اور سیدنا عمار ابن یاسر کو غسل کی حاجت پیش آ گئی۔ اب پانی تھا نہیں، کیا کیا جائے، اب غسل کیسے کیا جائے؟ تو ظاہر ہے وضو اور غسل کے لیے اللہ نے تیمم کی اجازت دی ہے۔ تو حضرت عمار نے سوچا چلو میں تیمم کر لیتا ہوں۔ اب انہوں نے سوچا چونکہ غسل کرنا ہے، تیمم کیسے کروں؟ انہوں نے اپنے پورے جسم پر مٹی مل لی۔ تو ان کے خیال میں ایسے ہی تیمم ہوتا ہے کیونکہ میں نے غسل کے لیے کرنا ہے۔ اور سیدنا عمر نے کہا کہ نہیں، اگر تم اپنے چہرے پر، ہاتھوں پر اور پاؤں پہ بازوؤں پر مل لیتے تو کافی تھا، جس طرح ہم وضو کے لیے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسے ہوگا۔ اب وہ اپنی رائے پر قائم رہے، اور انہوں نے اپنے پورے جسم پر مٹی مل کے نماز پڑھنی تھی، پڑھ لی۔ جب واپس تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو یہ واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاملہ پیش آیا۔
حضرت عمار نے ایسے کیا، عمر نے کہا میں نے ایسے کیا۔ تو آپ نے فرمایا حضرت عمر سے کہ تم نے صحیح کیا، اس طرح کر لیتے تو کافی تھا، لیکن حضرت عمار کو برا نہیں کہا، ٹھیک ہے تمہارا وضو بھی ہو گیا، تمہارا غسل بھی ہو گیا، نماز بھی ہو گئی، لیکن یہ اصل طریقہ یہ ہے جو عمر نے کیا، یعنی غسل کے لیے بھی ایسے کر لو اور وضو کے لیے بھی ایسے کر۔ دیکھیں ایک صحابی نے اپنی رائے پر عمل کیا، دوسرے نے اپنی رائے پر عمل کیا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا، جو صحیح تھا اس طرف رہنمائی کر دی۔ اور وہ مشہور واقعہ جو میں نے بہت دفعہ بیان کیا، غزوہ بنی قریظہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو بھیجا۔ اس واقعے کو پلے باندھ لیں، غور سے سنیے گا، اور آپس میں ہمیں اختلاف کی صورت میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ آپ نے ایک جماعت کو بھیجا کسی کام کے لیے، اور ان کو کہا کہ تم نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی جب تک کہ فلاں جگہ پر نہ پہنچ جاؤ۔ ٹھیک ہے، وہ صحابہ چل پڑے۔ اب اس حکم کا مطلب کیا تھا کہ تم نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی جب تک فلاں جگہ پہ نہ پہنچ جاؤ۔ اب راستے میں عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، نہیں پہنچ سکے، دیر ہو گئی کسی وجہ سے۔ اب وہاں پہ صحابہ میں اختلاف ہوا۔ ایک گروپ نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ تم نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی جب تک نہ پہنچے، تو ہم تو نہیں پڑھیں گے، بس ہم تو حضور کے لفظوں پہ عمل کریں گے۔ آپ نے کہا تھا نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھنی۔ اور دوسرے گروپ نے کہا کہ نہیں ہمارے بھائیوں، حضور کی ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ تم جلدی وہاں پہ پہنچ جاؤ، عصر تک وہاں پہنچ جاؤ اور وہاں عصر کی نماز پڑھنی، یہ مطلب تھا اصل میں۔ اور چونکہ ہم لیٹ ہو گئے ہیں اس لیے ہمیں یہاں عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے، ورنہ نماز قضا ہو جائے گی۔ پہلے گروپ نے کہا جی ہم تو نہیں مانتے، ہم تو بس ایسے ہی کریں گے جیسے حضور نے کہہ دیا، لفظوں پہ عمل کریں گے۔ اور دوسرے نے کہا کہ نہیں ہم تو پڑھیں گے، انہوں نے پڑھ لی وہاں پہ نماز تاکہ ہماری نماز قضا نہ ہو، اور دوسرے گروپ نے وہاں پہ جا کے قضا نماز پڑھی۔ دونوں اپنی اپنی، دونوں لڑے نہیں آپس میں، ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہا، اپنی اپنی رائے تھی دونوں کی۔ اب جب اس مشن سے واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دونوں نے اپنا اپنا طرز عمل بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس طرح کیا، تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم دونوں نے صحیح کیا۔ اللہ اکبر، کیا مطلب تھا کہ دونوں کی نیت صحیح تھی، دونوں کا مقصد یہ تھا کہ ہم حضور کے ارشاد پر عمل کر لیں، اور دونوں نے جس طرح سمجھا حضور کے ارشاد کو اس پر عمل کر لیا، اور آقا نے فرمایا کہ تم دونوں نے صحیح کیا۔ اصل مقصد میرے ارشاد پہ عمل کرنا ہے۔ امت کے اندر صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک یہ دو رویے موجود رہے ہیں اور یہ موجود رہیں گے، اس لیے اس پہ برا منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ لفظوں پر زور دیں گے کہ لفظ ایسے، بس لفظ یہ کہتے ہیں ہم تو ایسے ہی کریں گے، اور بعض لوگ لفظوں کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کریں گے کہ میرے آقا کا مطلب کیا تھا۔ ہمارے جو فقہ شافی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، اور دوسرے فقہ ہیں جو پیدا ہوئے ہیں، یہ اسی فرق سے پیدا ہوئے ہیں۔ بعض ائمہ ایسے ہیں جو حضور کے لفظوں کو دیکھتے ہیں کہ بس حضور نے کہہ دیا تو کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض ائمہ جو ہے جیسے امام ابو حنیفہ ہے، ان کا یہ منشا ہوتا ہے کہ پیچھے جھانکیں، لفظوں کے پیچھے جھانکیں، کیا لفظ ہوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ جس علاقے میں رہتے تھے، کوفہ کا علاقہ ہے، وہاں پہ دریا بھی تھے، دریائے فرات بھی تھا، دریائے دجلہ بھی تھے، وہ دریاؤں کے جاننے والے تھے۔ امام شافعی جس علاقے میں رہتے تھے تو وہاں پہ دریا نہیں تھے، مصر کا علاقہ تھا اور فلسطین کا یہ جو علاقہ تھا، دریا دور تھے ان کے، انہوں نے دریا سمندر نہیں دیکھے تھے۔ اب قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ سمندر کی ساری مخلوق یعنی سمندری جو جانور ہیں تمہارے لیے حلال ہیں، جائز ہے۔ اب اس سے امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف سمندر کی مچھلی ہے، باقی مخلوق نہیں ہے، اور امام شافعی کہتے ہیں نہیں ساری مخلوق ہے، یہ اللہ نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ اب وہ لفظوں پر جا رہے ہیں، لفظ کیا کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ لفظوں کے پیچھے جھانکتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ ہم لوگ دریاؤں کے علاقے کے رہنے والے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم دریا کی مخلوق کہتے ہیں تو اس سے مراد مچھلی ہوتا ہے، بس ہمارے علاقے میں دریا کی مخلوق سے مراد مچھلی ہوتا ہے، تو ہم اسے مچھلی ہی مراد لیں گے، باقی چیزیں مراد نہیں لیں گے۔
امام شافعی کہتا نہیں بس کہہ دیا تو کہہ دیا بس ٹھیک ہے. اب یہ فرق ہے اور امت اس فرق پر قائم ہے, کوئی حرج نہیں ہے, امت کو سہولت مل گئی, سہولت مل گئی. ہمارے ایک استاد تھے, وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ افریقہ کے کسی یعنی ملک میں گیا تو وہاں پر حلال جو فوڈ تھی وہ اویلیبل نہیں تھی, کہیں بھی کسی ہوٹل میں حلال فوڈ نہیں تھی, غیر مسلموں کا علاقہ تھا. کہتے ہیں میں ایک ہوٹل میں گیا تو میں نے یہ سوچا کہ حلال فوڈ تو ہے نہیں, چلو میں نے کہتا ہیں کہ سمندری سی فوڈ لے آؤ, تو وہ تو چلو حلال ہی ہوتی ہے, مچھلی ہوگی اس طرح کوئی چیز ہوگی. تو میں نے اسے کہا کہ سی فوڈ لے آئیں آپ, تو وہ کہتے ہیں وہ لے آئے. جب میرے سامنے دیکھا کہ وہ کیکڑے اور اس طرح کے عجیب و غریب قسم کی چیزیں, مچھلی نہیں تھی, تو اب میں پریشان کہ کیا کروں. کہتے مجھے یاد آیا کہ امام شافعی کے فتویٰ موجود, وہ حنفی تھے, خود حنفی تھے. تو کہنے لگے میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ آج اور کوئی یہاں پہ موجود نہیں ہے چیز, تو میں اب امام شافعی کے فتوے پہ عمل کر کے کھانے لگا, تو جانے امام شافعی جانے. امت کو سہولت مل گئی, یہ سہولت ہے نا, یہ امت میں سہولت ہے, ہم اس کو دشمنی بنا لیتے ہیں. یہ اختلاف رحمت ہے, اور اللہ کے نبی نے اختلاف رکھتے ہوئے آپس میں محبت کیسے کی جائے. اب دیکھیں نماز کے اندر ہمارے ہاں کوئی لوگ رفع دین کہتے ہیں, کوئی رفع دین نہیں کرتے, کوئی اونچی آمین کہتے ہیں, کوئی نہیں کہتے. اس میں بالکل برا منانے کی ضرورت نہیں ہے, جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. جو جس رائے پر مطمئن ہے کرتے رہیے. یہ ساری سنتیں حضور سے ثابت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اللہ کو حضور کی سنتوں سے اتنا پیار ہے کہ اللہ نے امت کے ہر طبقے میں اس کو محفوظ رکھا ہے. اب جو رفع دین کرتا ہے وہ کل قیامت میں خود ہی جواب دے گا کیوں کرتا ہے, جو نہیں کرتا وہ خود ہی جواب دے گا. آپ جس رائے پر مطمئن کرتے رہیے, دوسرے کو برا نہ کہیے. اگر آپ مطمئن نہیں ہیں اپنی رائے اچھے طریقے سے اس تک پہنچا دیے. دیکھیں نماز کے اندر قیام فرض ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سہولت دی ہے. کھڑے ہونا فرض ہے, کھڑے ہو کے ہاتھ باندھنا فرض نہیں ہے. آپ ہاتھ یہاں باندھیں یہاں باندھیں یہاں باندھیں چھوڑ کے نماز پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں, قیام آپ نے پورا کر دیا. باقی چیزوں میں اللہ کے نبی نے خود سہولت دی ہے, خود آپشن دی ہے, خود وسعت دی ہے. اور جہاں اللہ کے نبی نے وسعت دی ہے وہاں آپ کو اس وسعت کو ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے, اور جہاں انہوں نے وسعت نہیں دی ہے وہاں دینے کا اختیار نہیں. اسی طرح رکوع کے اندر بہت ساری تسبیحات آپ نے پڑھی ہیں, سجدے کے اندر بہت ساری دعائیں اور تسبیحات پڑھی ہیں, کوئی بھی آپ پڑھ لیجئے. اور اس سے کھڑے ہوتے رفع دین آپ نے کیا ہے, بعض اوقات نہیں کیا ہے, تو کوئی بھی طرز عمل اختیار کر لیجئے. بعض اوقات ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے, ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ لیجئے, کوئی حرج نہیں ہے. تو اس میں وسعت ہے, اللہ کے نبی نے خود وسعت دی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک سبق جو میں آج عرض کرنا چاہ رہا ہوں, جو عرض کیا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں اللہ کے نبی نے خود اختیار دیا ہے, وسعت دی ہے, سہولت دی ہے, اس سہولت کو قائم رکھیے, اس وسعت کو قائم رکھیے, اور اس میں مت جھگڑیے, اختلاف نہ کیجیے, دوسروں سے مخالفت نہ کیجیے. ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرا غلط کر رہا ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھا دیجیے, بس آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی. امام شافعی نے بڑی خوبصورت بات کہی, وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں حق پر ہوں, میری رائے صحیح ہے, اور دوسرے کو میں غلط سمجھتا ہوں, لیکن دوسرے کے صحیح ہونے کے امکان کو تسلیم کرتا ہوں کہ دوسرا صحیح ہو سکتا ہے, اور جس دن مجھ پر واضح ہو گیا میں اس کی بات کو مان لوں. یہ ہے اصل طرز عمل کہ میری رائے صحیح ہے جب تک مجھے دلائل سے واضح نہ ہو. اگر مجھے دلائل سے واضح ہو گیا کہ میرے مخالف کی رائے مجھ سے بہتر ہے, اس کے دلائل بہتر ہیں, میں اس کو مان لوں گا, تو کوئی مرض نہیں ہے. تو یہ اللہ کے دین کے اندر جو سہولت ہے یہ اسی اختلاف سے پیدا ہوئی ہے, اسی مزاج سے پیدا ہوئی ہے. طبیعتوں کا جو اختلاف ہے اس کو قائم رہنے دیجئے. اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف کو قائم رکھتے ہوئے آپس میں محبت کیجئے, اپنی اپنی رائے پر رہتے ہوئے آپس میں محبت رکھیے, اور ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیے. انشاءاللہ یعنی ربیع الاول میں سیرت النبی پر بیان جاری رہے گا. تو آج کے بیان کا سبق یہ ہے کہ اختلاف کو احترام کیجیے, اختلاف کے آداب سیکھیے, اور مخالفت نہ بنائیے, اور جو اختلاف کرتا ہے اس کو برا نہ بنائیے. اختلاف رکھتے ہوئے دوسروں سے محبت کیجیے, انشاءاللہ اسی میں رحمت ہے, اس میں بہتری ہے. میں نے آپ کو بہت سارے واقعات سنا دیے, اور بڑے ہمارے صحابہ نے اور بڑے جلیل القدر اور آئمہ نے, جلیل القدر علماء نے ہمیشہ ایسے کیا ہے, کسی کو برا بھلا نہیں کہا. امام شافعی جب حضرت امام ابو حنیفہ کے آتے تھے یعنی ان کے شہر میں, ان کو فوت ہو گئے تھے ان کی قبر پہ, تو وہاں پہ رفع دین نہیں کرتے تھے,
فرماتے تھے مجھے اس قبر والے سے شرم آتی ہے، اب میں اس کی رائے پہ عمل کر رہا ہوں، کوئی حرج نہیں، کبھی کر لیجئے کبھی نہ کیجیے، اس میں جھگڑے کی بات ہی کوئی نہیں۔ تو وہاں وہ رفع دین نہیں کرتے تھے، وہاں میں اونچی آمین نہیں کہتے تھے، کیوں کہ دونوں طرح جائز ہے۔ اللہ ہمیں سب میں نصیب فرمائے، سنت اضافہ۔